سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لگاؤ ہے، دیکھیں دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز عزیز ہوتی ہے. دنیاوی چیزوں میں، دینی معاملات میں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کہیں گے جمعہ کی نماز اچھی ہے، عید کی نماز اچھی ہے، رمضان اچھا ہے. یہ ہو گئے دینی معاملات. آپ سے میں کہوں دنیاوی چیزوں میں کچھ پسند ہے آپ کو؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کپڑے پسند ہے، عطر پسند ہے، چپل پسند ہے، فلاں پسند ہے. ہر ایک کی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا گیا دینی چیزوں کے بارے میں نہیں، دینی معاملات میں آپ کو کیا پسند ہے یہ نہیں پوچھا گیا. کہا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے دنیاوی بہت پسند ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنا، یہ مجھے بہت پسند ہے. وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ. دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو جائے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے. تیسری چیز انہوں نے جو بیان کی وہ بھی رسول پاک سے ریلیٹڈ تھی، یعنی ان کی دنیا بھی رسول کی زندگی ہے اور دین بھی رسول کی زندگی ہے. میرے عزیزو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے خاص عناصر ہیں، خاص اوصاف ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی چیز پوچھا بھی ہے، مانگا بھی ہے تو حضور کی ذات کو ہی مانگا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت لوگوں سے کہا کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تو حضرت عمر اپنے گھر میں آدھا مال رکھ کر آدھا لے آئے اور حضرت ابو بکر پورے گھر کا سارا سامان لے کر کے آئے. فرق دیکھے. اور دونوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میرے گھر میں آدھا مال ہے بیوی بچوں کے لیے اور آدھا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، شریعت نے ایسا آپ کے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ سب لے جائیں. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا سب لے آیا ہوں. کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو. یہ کمال درجے کا ہے، یہ فنا کا درجہ ہے جہاں اپنی ہر چیز رسول پاک کے قدموں میں وار دیا، نچھاور کر دیا. انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے موقع پر باپ بوڑھے ہیں. ابو قحافہ وہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد، اور آنکھیں نہیں تھی، بصارت جا چکی تھی. باپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ٹھیس بھی نہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے انہیں ہجرت کی راہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے اس کو کون دیکھے گا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر رات کے وقت اٹھ پڑے اور پتھروں کی ایک گٹھری، یعنی ان کے باپ طاق میں پیسوں کی یا اشرفیوں کے سکے ایک جگہ جمع کر کے رکھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے اس جگہ چھوٹی چھوٹی ٹھکریاں اور پتھروں کی وہ رکھی تاکہ میرے باپ کو اس بات کا غم نہ ہو کہ ابوبکر اپنے پیسے لے کر کے چلا گیا. باپ کو اس طرح سے کہ ہجرت کے موقع پر اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر باپ ابا پوچھیں کہ ابوبکر کے پیسے یہاں ہیں یا لے کر کے گیا تو خالی وہاں تک ہاتھ لے جا کر کے دکھا دینا باپ کو، وہ گٹھری کو پکڑ کر کے دیکھ کر کے مطمئن ہو جائیں گے. میرے عزیزو، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کو وار دیا رسول پاک کی زندگی پر، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہ بھی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں مقابل میں آئے تھے، وہ بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے چند دنوں کے بعد. تو حضرت ابوبکر سے بیٹے نے کہا ابا بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے مارا نہیں. باپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ دشمن رسول ہے، حضور کے مقابل میں آیا ہے، حضور سے لڑنے کے لیے آیا ہے. یہی عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ زندگی پاک کا ان کا خاص عنصر ہے. عزیزان گرامی، حدیثیں بھی تو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث پاک میں کرتے ہیں ہم آج؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو سوال میں فوراً کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، لبیک، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی بات کو تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں میری زندگی میں اگر سب سے ڈیفیکلٹ کوئی سوال ہے، سب سے مشکل کوئی سوال ہے تو وہ یہ سوال ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے محبت، اب میں سوال کروں گا تو سارے لوگ فوراً جواب دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے یہ۔ کہا اس میں کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے، جواب تو آسان ہے۔ کہتے ہیں یہی تو، اگر میں نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا۔ بات صحیح ہے، اگر میں کہہ دیا اس سوال کے جواب میں نہیں، محبت نہیں کرتا، تو معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو پھر اعمال اور میرا دل ملامت کرے گا، کہاں محبت کا دعویٰ اور کہاں اعمال تیرے۔ وہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد ہوتے ہیں سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ہاں کہہ دوں تو ڈر لگتا ہے، دل ملامت کرے گا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، تیرے اعمال کہاں ہیں اس طرح کے۔ اے میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ زبانی اعتبار سے بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی لائف میں اس کو عمل کر کے دکھانا یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، جو کمال ایمان کو پہنچے ہیں۔ کمال ایمان کو پہنچا ہو تو پھر اسے دولت بھی نہیں روک سکتی، اس کی اولاد بھی نہیں روک سکتی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی۔ اور اگر آج ہمارے درمیان کوئی چیز بیڑی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کی کچھ سنتوں کو ایسے اتار کر پھینکتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کاٹنے والی چیز ہمارے پاس آ گئی۔ کیوں میاں؟ کہا نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، میری نوکری کا سوال ہے، عورت کا سوال ہے، دوستوں کا سوال ہے، اگر میں یہ تمام چیزیں کرنے لگ جاؤں تو یہ سب لوگ مجھے سائیڈ کر دیں گے۔ تو کہاں تم نے رسول اللہ سے زیادہ محبت کی، تم تو ان دنیا والوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان کا خیال زیادہ رکھتے ہو کہ ان کو برا نہ لگے، میری کمپنی میں مجھے برا کوئی نہ کہے، میرے دوستوں میں کوئی برا نہ کہے، میرے گھر والوں میں کوئی برا نہ کہے، تم تو ان کی محبت میں مبتلا ہو، کہاں رسول کی محبت کی بات کرتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پھر دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ آؤ اس محبت کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو وہ بلال حبشی کی زندگی میں دیکھو۔ اللہ اللہ، جس کے سینے پر پتھر رکھ دیں، جس کو آگ کے انگاروں پر سلایا جائے، جس کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش لوگ پورے سڑکوں پر کھینچیں اور اس کے بعد کہیں کہ بلال تیرا آقا بھی بہت پیسے والا ہے۔ امیہ بن حرب بڑے پیسے والا تھا جو بلال حبشی کا آقا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب چھوڑ دے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ تجھے اجرت دوں گا، اس سے بھی زیادہ تجھے سیلری دی جائے گی۔ یہ سب چیزیں تھی بلال حبشی کے پاس، صرف کہنا یہی تھا کہ میں محمد کا نہیں ہوں۔ معاذ اللہ، حضرت بلال حبشی نے اپنی سیلری کو لات مار دیا، اپنی اجرت کے دگنا ہونے کو بھی ٹھکرا دیا، ہر چیز کو، دنیا کی لالچ کو ٹھکرایا، حتیٰ کہ مشقتوں کے پہاڑ اٹھائے اور پھر بھی اپنے رسول کے نغمے ہی گنگنائے۔ دنیا نے دیکھا ہے، اور آج 1400 سال کے بعد عزت ہے تو امیہ بن حرب کی نہیں، بلال حبشی کی ہے۔ غلام تھے اگرچہ، لیکن رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے، حضور کی زندگی سے وفا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی پاک کو آج تک ہمارے درمیان محترم رکھا ہے، اور جو انہیں مارا تھا اس کی کسی کی تاریخ بھی نہیں ملتی۔ کون ہیں وہ؟ کہاں ہے ان کی اولاد؟ ختم ہو گئے۔ ظلم کرنے والے ظالموں کی داستان ختم ہو جاتی ہے،
اور جو محبت مصطفیٰ میں ایک مار بھی کھا لے وہ قیامت تک کے لیے اپنا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا جو خاص وصف ہے وہ یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا، کہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ کیا یہ اچھا یہاں بیچ میں رک کر کے میں کہوں گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے یا اس کو الگ زاویے میں پیش کی جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے سے نہیں، خود ہمارے خالق کے کہنے سے، خود رب ذوالجلال کے کہنے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول اپنے غلاموں سے کہہ دیں، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ حضور کو یہ کہنے کا حکم آیا، آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور کے پیچھے چلنے سے، حضور کی بات کرنے سے قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ہی تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ ارے ہم یہاں چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور حضور کے پیچھے چلنے پر انعام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ پوری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن کے اوراق آپ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ سے گناہ ہو جائے، بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے گناہ ہوئے تو سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں پرورش بھی کرتا ہے، ہمارا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر ہم سے گناہ ہوں تو سزا بھی وہی دے گا، نیکیاں ہوں تو جزا بھی وہی دے گا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے رسول اگر یہ مومنوں سے گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنا چاہیے نا۔ گناہ ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا اور اے نبی اگر آپ ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے تو پھر وہاں بھی نہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہم عرض کر رہے تھے، ان کی زندگیوں سے جو ملا ہے وہ نچوڑ، وہ خلاصہ۔ اچھا ایک بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کا خلاصہ، عثمان ابن عفان کی زندگی کا خلاصہ، حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا خلاصہ، جو انہوں نے محبت رسول پیش کی ہے، ان تمام محبتوں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بات اب سمجھ میں آ گئی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو محبتیں پیش کی گئیں حضور پاک کے متعلق، یہ انہی خلفائے راشدین کے کیے ہوئے طریقوں کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ اگر
بریلی کے تاجدار نے کہیں یہ کہہ دیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے؟ یہ اگر کہا ہے تو اپنے پیٹ سے نہیں کہا، انہی خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھا، وہ حضور کے دشمنوں پر شدت کرتے تھے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار، یہ صحابہ وہ ہیں جو کافروں پر بہت سخت تھے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کتے کی طرح دکھتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی دشمنی پالتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی خوبصورت ہوں، اگر سینے میں مصطفیٰ کی دشمنی پالتے ہیں تو ان کے لیے ہم سخت لہجہ ہی اختیار کریں گے۔ یہ سختی جو اعلیٰ حضرت کے شعر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کیا مولانا اتنا سکھا رہے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، یہ سب شدت کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بریلی کے تاجدار نے نہیں سکھایا، یہ رسول اللہ کے عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ ہاں، ان کی زندگی پاک میں جس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا، اس کے ساتھ عمر فاروق نے کیا کیا یہ تو سب کو معلوم ہے۔ بشر نام کا ایک منافق، نام کا مسلمان تھا، حضور کے پاس آیا، ایک یہودی کے اس کے درمیان معاملہ تھا، حضور نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا، جو حق تھا، جو صحیح تھا وہ فیصلہ کیا، باہر آ کر کہا نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں عمر کے پاس فیصلہ کراؤں گا۔ وہ وہاں آئے اور اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا ہم رسول کے پاس گئے تھے تمہارے، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر اندر تلوار لے کر کے آئے اور اس کی گردن اڑائی اور کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ یہی کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے یہ کس نے کہا، کہاں سے کہا؟ یہ حضرت عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے عمیر بن وہب ایک ایسا شخص جو شیطان قریش اس کو کہتے تھے، جنگ بدر میں سب کو ابھارنے والا، اور وہ شخص آیا تھا مدینہ طیبہ، اس کا بیٹا قید تھا حضور کی بارگاہ میں، بدر کے قیدیوں میں وہاں پر قید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمیر بن وہب دشمنی میں کھار کھا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں بدلہ لے لوں، بدر میں کتنے لوگوں کو مار دیا ان لوگوں نے، ہم بہت بڑی تعداد میں تھے پھر بھی یہ مسلمان جیت گئے، اور مکہ میں روز ٹینشن میں رات گزارتا تھا۔ ایک ایسا ہی شخص ملا، صفوان نام تھا، اور اس کا بھی پرابلم وہی تھا،